آیت نمبر 24 سورہ زمر پارہ نمبر 23۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اس سورہ مبارکہ میں تیسری بار مومن اور کافر، اس کے انجام اور کچھ صفات کا تقابل بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک انسانی عادت ہے کہ جب بھی اس کو کہیں سے مار پڑتی ہے تو سب سے پہلے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ہاتھوں پہ وہ مار برداشت کرتا ہے، اور پھر جب ہاتھوں سے بے بس ہو جائے تو پھر جسم کے دوسرے حصے پہ مار پڑتی ہے، لیکن اپنے چہرے کو حتی الوسع بچاتا ہے۔ بالکل ہی لاچار ہو جائے گی، باندھ دیا جائے اس کو آگے پیچھے سے تو پھر چہرے پہ مار پڑتی ہے، لیکن عمومی طور پہ انسان حتی الوسع اپنے چہرے کو مار سے بچاتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی کافر اور فاسق انسان کو عذاب میں مبتلا کریں گے تو اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، اور جو عذاب کا جو سامنا ہوگا وہ سب سے پہلے اس کا چہرہ عذاب کا سامنا کرے گا، یعنی جو بھی زیادہ مار پڑے گی وہ چہرے پہ پڑے گی، اور گویا کہ عذاب کے سامنے وہ اپنے چہرے کو کرے گا اور اسی پہ جو ہے نا وہ عذاب کی ضربیں پڑیں گی۔ تو فرمایا کہ ایک یہ ظالم کافر ہے اور اس کے مقابلے میں ایک مومن ہے جس کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بالکل بچا لیں گے، اللہ اپنی نعمتوں میں اس کو جگہ عطا کریں گے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتے، بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا کہ پھر قیامت والے دن جو ظالم ہے ان سے کہا جائے گا کہ یہ جو جہنم کا عذاب ہے اس کا مزہ چکھو، یہ دنیا میں جو تم نے کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے، یہ تمہارے اپنے کیے کا بدلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے۔ فرمایا نا افمن یتقی، بھلا کیا وہ شخص جو روکے گا بوجہی اپنے چہرے کے ساتھ سوء العذاب برے عذاب کو یوم القیامت قیامت کے دن، تو یہاں پر عبارت معذوف ہے کہ وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو ایسا نہیں۔ وقیلا، اور کہا جائے گا للظالمین، ظالموں کے لیے، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تکسبون، وہ جو تم دنیا میں کماتے تھے، یعنی یہ عذاب تم اس کا ذائقہ چکھو اور اس کا مزہ لو، یہ بدلہ ہے تمہارے دنیا میں جو تم نے برے اعمال کیے ہیں ان کا۔ کذب الذین من قبلہم، اب یہ کفار کے لیے دنیاوی ڈراوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کا انکار کیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب آیا تو وہاں سے آیا جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو دنیا کے عذاب میں مبتلا کیا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، ہود علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عذاب میں مبتلا کیا، حالانکہ وہ بڑے بہادر اور بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، اور پھر آخرت کا عذاب بھی، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ تو فرمایا کاش کہ وہ یہ لوگ جان لیں کہ دنیا میں بھی اسلام کی مخالفت کی وجہ سے ذلت اللہ تعالیٰ ضرور آخر میں پکڑیں گے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ تو گویا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین اور کفار ہیں ان کو، اور اسی طرح قیامت تک آنے والے جو کفار ہیں ان کو یہ باخبر کیا گیا کہ جس طرح تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئیں، انہوں نے انکار کیا اور وہ ہلاک ہوئی، دنیا میں بھی اور آخرت کا بھی عذاب ہے، تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور شرک سے بچاؤ۔ فرمایا نا کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، پس آ گیا ان کے پاس عذاب، من حیث، وہاں سے، لا یشعرون،
جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ فَأَذَاقَ پس چکھایا ہم ان کو اللہ تعالیٰ نے الخزي ذلت الرسوائی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا مزہ بھی چکھایا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اور البتہ آخرت کا عذاب اکبر بہت بڑا ہے۔ یہ دنیا کا عذاب تو وقتی ہے، ختم ہونے والا ہے، آخرت کا عذاب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور بہت سخت ہے عذاب۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے یہ لوگ جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر کے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں کو پیغام پہنچایا۔ مختلف اسلوب، مختلف انداز اور مختلف طریقے سے قرآن مجید میں جا بجا بار بار یعنی مثالیں بیان کر کے اور اسی طریقے سے پہلے لوگوں کے واقعات اور قصص بیان کر کے مختلف انداز سے قرآن مجید نے مسئلہ توحید اور جو قیامت کا قیام ہے اس کو سمجھایا۔ مثلا ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں مثال بیان کی جا رہی ہے، سنو، جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو درکنار، اگر وہ مکھی کوئی چیز لے کر بھاگ جائے تو وہ اس سے لے بھی نہیں سکتے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں مثال بیان کی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، کہ جس طرح وہ مکڑی جالا بناتی ہے اور مکڑی کا جالا سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، جو اس کو گرمی سردی کسی چیز سے بچا نہیں سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں وہ بھی ان کو کسی مصیبت اور پریشانی سے بچا سکتے ہیں نہیں۔ تو یہ طرح طرح کی مثالیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو سمجھایا اور فرمایا کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو سلیس عربی زبان میں واضح ٹھیٹھ عربی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کے ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل سیدھی سیدھی بات کی ہے اور بڑے سیدھے اور کھلے انداز میں مسائل کو سمجھایا ہے۔ فرمایا اس لیے تاکہ لوگ سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کھول کے بیان کرنے کے باوجود بھی جو بدبخت ہیں انہوں نے نہیں مانا۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ضربنا ہم نے بیان کی للناس لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثال، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ کہ یہ اتنی مثالیں بیان کی، کھول کھول کے بیان کیا، مقصد کیا ہے؟ تاکہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآناً یہ قرآن ہے، عربین عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج نہیں ہے یہ کسی کجی والا، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی بات کو ٹیڑھا میڑھا کر کے بیان نہیں کیا، کھلا واضح انداز میں تو صحیح طریقے سے بیان کیا گیا۔ لعلہم تاکہ وہ یتقون بچ جائیں، اور یہ کس سے بچ جائیں؟ اللہ کے نافرمانی سے اور شرک سے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ، اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ابھی کہ ہم نے اس قرآن مجید میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ وہ شرک سے بچ جائیں، تو اس کے آگے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، اور یہ مثال بھی بڑی عام فہم۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ایک شخص ایسا ہے کہ جو غلام ہے، ملازم ہے ایسے چند لوگوں کا کہ جو مختلف المزاج ہیں، بد مزاج ہیں، تند خو ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور کینہ رکھنے والے ہیں۔ تو ایک ان مختلف آدمیوں کا مینی ملازم اور غلام ہے، اور ایک جو ہے نا وہ صرف ایک آدمی کا ہے، تو اس میں کون سکون سے رہے گا؟ ظاہر ہے وہی رہ سکتا ہے جو ایک آدمی کا غلام۔ کیوں کہ جو دوسرے 5-6 آدمیوں کے درمیان مشترک ہے وہ ظاہر ہے ہر ایک دوسرے کے ساتھ ضد بھی رکھتے ہیں اور ہر ایک تند خوبی ہیں اور ہر ایک کی غرض اور مقصد بھی اپنا اپنا ہے، تو ظاہر ہے اب ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا تو دوسرا کیا ہو جائے گا؟ دوسرے کو خوش کرے گا تو تیسرے کو کرے گا تو چوتھا ناراض، چوتھے کو کرے گا تو پانچواں ناراض، پانچویں کو کرے گا تو چھٹا ناراض۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بیچارہ ہر وقت پریشان رہے گا اور ان کو خوش کرنے میں ہی لگا رہے گا، لیکن خوش کوئی بھی نہیں ہوگا، ان سے راضی کوئی بھی اور قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک کا کام کرے گا وہ کہے گا یار آپ نے میرا نہیں کیا، جاؤ ادھر،
وہ ادھر بھیج دے گا، دوسرا وہ واپس آنے سے پہلے ہی تیار ہوگا بھائی کہیں اس کو بھیجنے کے لیے، تو اس کی زندگی کبھی بھی سکون میں گزر سکتی نہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، توحید والے ہیں، وہ سکون سے زندگی گزاریں گے، کیونکہ انہوں نے کس کو راضی کرنے بولو؟ اللہ کو۔ اور جو مختلف شخصیات کو اپنا معبود بنا لیں گے، اب ظاہر ہے کہ ایک کو راضی کریں گے تو دوسرا ناراض، دوسرے کو راضی کریں گے تو تیسرا ناراض، گویا جس طرح چند آدمیوں کا ملازم اور غلام وہ کبھی سکون جو ہے نا وہ نہیں پا سکتا، اسی طرح بہت سارے لوگوں کو الہ اور معبود ماننے والا بھی کبھی بھی سکون میں زندگی گزار سکتا نہیں۔ وہ ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، راضی بھی کوئی نہیں ہوگا اور اس کی پریشانی بھی دور نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ اکیلے اللہ کو ماننے والا ہے تو اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تو بہت جلد راضی ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب بندہ کو نافرمانی بھی کرتا ہے اور آ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اسے اپنے دربار سے نہیں بھگاتے، بلکہ اللہ طعنہ بھی نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ میرا بندہ یہ کہاں جائے، اس کا میں ہی ہوں، میرے ساتھ تو کوئی نہیں۔ لیکن یہ اس صورت میں کہ جب صرف اس کو اپنا بنائے گا۔ فرمایا ضرب اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مثلا مثال، رجلاً ایک ایسے شخص کی، فی شرکاء کہ اس میں کچھ لوگ شریک ہیں، متشاکسون باہم ضد رکھنے والے ہیں، ورجلاً اور ایک ایسے مرد کی، سلماً لرجل جو مکمل طور پہ صرف ایک آدمی کا ہے، ایک شخص کا ہے، حال یستویان مسئلہ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال کے اعتبار سے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرمایا مشرک اور مومن بھی کبھی برابر ہے۔ مشرک نے ہمیشہ ہر ایک کو راضی کرنا ہے، اس نے ہر جگہ جا کے پیشانی اپنی زمین پہ لگانی ہر ایک کے سامنے، اور موحد نے صرف ایک کے سامنے لگا، بس موحد ہمیشہ سکون میں رہے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا نا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ یہ ایسی مثال ہے کہ اسے ہر آدمی سمجھتا ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے ہی نہیں، اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا تھوڑا سی بھی کوشش کریں، محنت کریں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ لوگ توحید پہ نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ انک میت وانہم میتون۔ اچھا، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار کئی مرتبہ یہ آرزو کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یعنی معبودوں کی بڑی توہین کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ جہاں جو بھی موقع آتا ہے ہمارے ہر معبود کی نفی کرتے ہیں۔ لیکن چلو انتظار کر لیتے ہیں، جب تک یہ ان کی زندگی ہے تو یہ تو نہیں باز آئیں گے، لیکن چلو اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو پھر ہمارے معبودوں کی جان چھوٹ جائے گی، اور پھر وہ جو ہے ان کی نفی سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن وہ یہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا کام ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا وہ کون سے ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ بھی تو دنیا سے جانے والے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی دنیا میں اتنا کام کر گئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یعنی دین جو ہے نا یہ ہر جگہ پہ بڑا واضح ہے۔ قرآن و مجید کی صورت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی کہ صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت تیار کی کہ جس نے پوری دنیا میں دین اسلام کو پھیلا دیا۔ یعنی گویا کہ چند سالوں میں 3 براعظموں تک پھیل گئے۔ لیکن وہ جو مشرکین تھے، اب ان کے وہ شرک کے سارے اڈے بھی ختم ہو گئے اور ان کا بھی نام ختم ہو گیا، یہاں تک کہ دنیا میں ان کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں۔ اور فرمایا کہ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن اپنے روزہ عطر میں اپنی حیات طیبہ کے ساتھ موجود ہے، اپنی امت کا سلام اور تحیہ وصول کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کروڑہا ان پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ قسم کی حیات طیبہ سے ان کو نوازا ہے۔
وہ تو ہمیشہ مزے ہی مزے میں ہیں، اور مشرکین تو دنیا سے جانے کے بعد عذاب میں مبتلا ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور پھر فرمایا قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کرو گے۔ اب اس جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم نے دین مکمل پہنچا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے نا انبیاء سے، اور قومیں انکار کر دیں گی کہ نہیں جی ہم تک تو دین نہیں پہنچا، اور پھر پہلی قوم جتنی بھی انکار کرنے والی ہوں گی ان کے مقابلے میں انبیاء سے کہا جائے گا کہ آپ گواہ لے کر آؤ، تمہارے پاس کون گواہ ہے؟ تو وہ گواہ کے طور پر امت محمدیہ کو لائیں گے، اور امت محمدیہ گواہی دے گی کہ اے اللہ جتنے بھی انبیاء ہیں ہر نبی نے دین مکمل طور پہ پہنچایا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں کی۔ اور پھر وہ امتیں کہیں گی جی کہ یہ تو بعد میں آئیں، ہم تو پہلے تھے، یہ کس طرح گواہی دیتے ہیں؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل صفائی کی حیثیت سے اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے اور فرمائیں گے کہ میری امت نے بالکل سچ کہا ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے امت محمدیہ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ گواہی کس انداز میں دی، آپ تو بعد میں آئیں۔ تو امت محمدیہ یہی کہے گی یا اللہ اگر آپ کے نبی سچے ہیں، آپ کا قرآن سچا ہے تو ہم سچے ہیں کہ آپ کے نبی اور آپ کے قرآن سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ ہر نبی نے اپنا دین جو ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچایا ہے، کسی نے کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ میری امت نے سچ کہا ہے۔ لیکن پھر یہ خود جو ہے مشرکین مکہ اگر وہاں انکار کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے جی کہ ہم تک دین نہیں پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو دین پہنچا دیا تھا، بلکہ پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ہی کہہ کر چلے گئے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا اور اس میں فرمایا کہ بھائی کیا حل بلغت، تو کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے آگے سے جواب دیا کہ آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ فرمایا قد بلغت، آپ نے دین پہنچا بھی دیا، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، آپ نے امانت مکمل طور پہ ادا کر دی، وَنَصَحْتَ، اور آپ نے مکمل خیر خواہی کی، یعنی کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں آپ نے چھوڑی، آپ نے مکمل دین پہنچا دیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف اشارہ کر کے آپ علیہ السلام نے یعنی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ آپ گواہ رہنا کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مکمل دین پہنچا دیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو تم میں سے حاضرین ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں۔ اور پھر صحابہ نے اس دین کو بڑی ہی دیانت کے ساتھ پوری امانت کے ساتھ امت تک پہنچایا۔ آج یہی وجہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے درمیان جو پل اور واسطہ ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک دین پہنچایا، اور صحابہ نے کس تک پہنچایا جی؟ آگے تک پہنچایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر مقام پر صحابہ کا دفاع کیا جاتا ہے کہ بھائی صحابہ کو برا بلا نہ کو۔ وجہ یہ کہ صحابہ بنیاد ہے، اور جب بنیاد ہی کو ہم کہیں گے بھائی وہ جھوٹے ہیں، وہ سچے نہیں ہیں، تو پھر دین ہمیں کہاں سے آئے گا بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان دین پہنچانے کا واسطہ ہی صحابہ ہیں۔ اس لیے جو ہے نا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ مقدس ترین جماعت ہے۔ وجہ یہ کہ جتنا بڑا کامیاب استاد ہوتا ہے اتنے بڑے اس کے کامیاب شاگرد ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامیاب استاد بھی کوئی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامیاب شاگرد اور کسی کے نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ فرمایا نا اِنَّكَ مَيِّتُونَ، کہ بے شک آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک وہ کفار بھی مرنے والے ہیں، ثُمَّ إِنَّكُمْ، پھر بے شک تم یوم القیامت، قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے ہاں، تختصمون، جھگڑا کرو گے۔ یہ 23 پارے مکمل ہو گئے، اور باقی انشاءاللہ 24واں دن کی رہی تو کل شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔